ریلیٹڈ سوال جو آپ کا ایک بیسک ایریا رہا ہے اور آپ نے بڑی عرقریزی کی تصوف کے بارے میں، مختصراً اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ تصوف ہے کیا؟ بہت سی کنفیوژنز ہیں اس حوالے سے. So out of 101 definitions about mysticism, the one I most like is وہ ایک بڑا دو لفظوں پہ مشتمل ہے کہ التصوف و حریت. تصوف آزادی ہے، میرے اپنے اندھیروں سے آزادی ہے، میری جبلتوں کی اذیت پسندی سے آزادی ہے، میری عقل جن آسیبوں میں جکڑی ہوتی ہے ان سے آزادی ہے، میرے شعور پہ خدا کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ میں آزاد ہوں. یہ دیکھیے بدقسمتی ہے کہ لوگ خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ کو بدقسمتی، غلامی، جبر اور قدر کا شکار سمجھتے ہیں. On the contrary, whatever I have found about Almighty Allah is کہ آپ خدا کے ساتھ بڑے آزاد ہوتے ہیں، بہت آزاد ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو گناہ بتا دیں، یہ گناہ نہ کرو وہ گناہ نہ کرو، اس سے خدا کا کوئی مطلب حال نہیں ہوتا آپ کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ اس نے واضح کر دیا کہ یار میں نے تمہیں بہت اچھی صلاحیتیں دی ہیں اور بہتر مقاصد کے لیے دی ہیں. اگر تم خسیس ہو جاؤ گے تو یہی پیسہ تمہارے لیے جیلسی، رقابت اور حسد کا باعث بن جائے گا. تو جتنی موضوع تمہیں طاقت دی ہے نا، اس کا کھلا ڈلا استعمال کرو ان مقاصد کے لیے جہاں چیزیں ضائع نہ ہوں. تو دراصل ہمارا گناہ اسراف ہے. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف نہ کرو جن ان صلاحیتوں کا جو میں نے تمہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے دی ہیں. تو کیا ہر شخص صوفی ہو سکتا ہے؟ اس کا میرے نزدیک سادہ سا مطلب ہے کہ مناسب عمر، مناسب وقت، معتدل مزاج کے ساتھ جس نے اپنے اللہ کی آرزو کو سب سے بلند و بالا پایا وہ صوفی ہے. آج اس کی مینٹیننس ہے، تسبیح اس کی مینٹیننس ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم عطا کیا ہے، علم الاسماء. ہم نے دیکھا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ جس شخص کو ملتے ہیں اس کا نام پوچھتے ہیں، وہ نہ بھی ہو آپ کے سامنے تو آپ کو اس کی زندگی کے تمام مراحل کے بارے میں علم ہو جاتا ہے. یہ کیا علم ہے اور یہ آپ ہی کے پاس کیوں ہے؟ اس علم کی سب سے بڑی دشواری اس کو ویلیو دینا ہے. اور ویلیو آپ دے نہیں سکتے کہ آپ کے قریباً تمام مروجہ اور جملہ عادات انسان اور تواریخ پہ آپ کا تھوڑا بہت ادراک نہ ہو. اس لیے جو اسماء ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں، ان کو ویلیو دینا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ فرض کرو اگر میں الف کو کوئی ویلیو دیتا ہوں یا سین یا شین کو یا حامیم کو ویلیو دیتا ہوں، اس ویلیو کو دینے کے لیے پرہیپس میں ایک بڑا طویل جو ہے علمی سفر طے کر کے آیا ہوں. اس میں ایک علم ہوتا نہیں ہے، اس میں جملہ علوم کی آگہی شامل ہو جائے. آپ کو کبھی کوئی غلطی لگی اس کی ایکسرسائز میں؟ اس علم کے لیے کچھ ڈیٹیلز میں جانا پڑا، تو میں اتنی ڈیٹیلز میں اب جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. مجھے یہ مراد نہیں ہے کہ میں کوئی انسانوں پہ اس کا روپ جھاڑوں، یا مجھے یہ ہے کہ میں اس علم کو استعمال کرتا ہوں نام کو، تاکہ لوگوں کے اوریجنل پرابلمز مجھے جلدی سمجھ آئیں. ایگزیکٹنس جو ہے وہ اس علم میں موجود ہے. اس میں پاسٹ موجود ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھا ہوگا کہ the moment I look at them I feel کہ ان کا پاسٹ اس طرح گزرا ہے. اس کے بہت سارے حصے بھی ہیں اس علم کے، جیسے فراست ہے جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اب نبوت کے حصوں میں بس فراست ہی بچی ہے. کشف بھی ہے اس میں. فراست بہت سارے لوگوں کو نصیب ہو سکتی ہے، ہم کو بھی، انسان کو بھی. جیسے ESP ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہیں جو یورپ میں بھی استعمال کرتے ہیں لوگ. مگر جو ہمارے پاس ہے، جو اس کے مقاصد بڑے متعین ہیں اور یہ شناخت ذات کے لیے ہیں، اس لیے اس کو میں کافی احتیاط سے استعمال کرتا ہوں. ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل ویژن ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں پاکستان اور مسلمان کہاں پہ پلیس ہوتے ہیں؟ جو زمانہ اس وقت جا رہا ہے وہ احیاء اسلام کا، اور اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوگی کہ ایک دفعہ پھر ویسٹرن جس خوف میں مبتلا ہے کہ عروج مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، تو اس کا زیادہ تو نمایاں جو اثر نظر آتا ہے وہ ترکی اور پاکستان میں نظر آ رہا ہے. اور عربوں کو شاید ابھی کچھ سال اپنے سبق سیکھنے ہیں.
یا سختی سے سیکھنے ہیں یا سوچ سمجھ سے سیکھنے نظر نہیں آتا. بہت سارے مسلم ایسی اسٹیٹس موجود ہیں, ٹوگیدر دے کین بیکم ون آف دی گریٹسٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامک پاور آف دا ورلڈ, مگر علیحدہ علیحدہ جس طرح ان کو تکیہ کر رہے ہیں یہ دوسری اقوام پر, ان کے ایام مقدر ہیں اور مقرر ہیں, اور ہمارے بھی ایام مقرر اور مقرر ہیں. وی آر دی ینگسٹ نیشن جس نے اپنے مقررہ ایام تک جانا ہے. اگر آپ قرآن پڑھو تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی قوم جو ہے نہ ایک لمحہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے بڑھتی ہے. تو بہت ساری اقوام کے تاریخ کے پس منظر سے, روم و یونان کے پس منظر سے, اسپارٹا اور ایتھنز کے پس منظر سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری قومیں اپنے انجام کی آخری قرہ تک پہنچ گئی. اور پاکستان میں جس طرح آج ہم جا رہے ہیں, الحمدللہ تو میں پہلے 10 سال سے کہہ رہا تھا, مجھے پاکستان کے بارے میں ایک لہجہ کے لیے بھی مایوسی نہیں ہوئی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو خدا نے بڑی حکمت کے تحت بہت بڑے فتنہ و فساد کے چیلنج کے لیے پیدا کیا. اگر 1919 میں وہ جو ہے بیلفور ڈکلیریشن سائن ہوئی ہے, جہاں ایک قوم کا وجود بنایا جا رہا تھا شیطانی قوتوں کی مدد سے, تو اسی وقت 1919 میں ڈائرکی کے ذریعے ایک مسلمان قوم علیحدہ ہو رہی تھی بر صغیر میں. تو یہ اتفاق نہیں ہے, بلکہ جہاں ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا اسی عرصے میں اس کا تریاق پیدا ہو رہا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, یہ تو خیر بڑے کچھ کما کر لوگ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں. کچھ ہمارے لیڈران کرام بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ ان پہ قوم کو اعتبار نہیں رہا. بٹ الٹیمیٹلی آئی ایم ویری ویری شیور, ویری ویری اسٹرانگلی آئی بلیو, اور میرے اس بلیف کے لیے مجھے کوئی آسمان پہ نہیں جانا پڑتا, مجھے صرف حکمت خداوند دیکھنی پڑتی ہے کہ پاکستان ول ایمرج as one of the strongest, richest, prosperous and healthy country of the world. اچھا انشاءاللہ. اور یہ جو آخر میں سے چاہوں گا کہ شب برات کے حوالے سے پاکستان کی بھی قسمت میں اگلا سال جو ہے وہ بہتر ہوگا, انڈیویجول تو پاکستان کا ہر لمحہ بہتری کو بڑھے گا. اب دیکھیں آپ کہتے ہو یہ ہوا 2-4 دھماکے یہ ہوئے, آپ ان کو کمپیئر نہیں کرتے ان وقتوں کے ساتھ جب 20-20 ہزار دھماکے ڈیلی ہو رہے تھے, روز ہو رہے تھے. وی آر کوائٹ, اور فتنہ اپنی موت مر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی العزیز within 1 or 2 more years it will be cleaned, it will swept away every جو ناقص behavior ہے چیز ہے. ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا انڈیا سے بحران جو ہے, اب اگر انڈیا کو عقل آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر I think they are at the receiving ends very soon. They will be at the انشاءاللہ. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آخر میں یہ بات کہوں کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ اس بر صغیر میں ایک دم سے انڈین اہمیت بڑی کم ہو گئی ہے, ہو گئی ہے. اچھا, افغان کرائسس سے وہ بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں, وہ مشرق وسطیٰ سے وہ نکل گئے ہیں ایک طرح سے, اور ہر ملک کو پاکستان پر ڈپینڈ کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح جو ٹرانس آکسیانا کی اسٹیٹس ہیں ساری, دے آر اونلی فائنڈنگ اے وے. آپ کو پتا ہوگا کہ شاید 7000 سال سے میسوپوٹیمینز بھی دوسرے بھی اسی روڈ کے لیے لڑتے مرتے چلے ہیں, جو روڈ اب ہمارے جو ہماری حکومت جو کوریڈور بنانے جا رہی ہے اسی روڈ کے, اس کو سلک روڈ کے لیے. پہلے اگر جوشین امپائر جو تھی اپنا 3-4 ہزار سال پہلے کی, اور میسوپوٹیمین, کیسیڈینز, ایکمینینز, یہ اس روڈ کے لیے لڑتے مرتے گئے ہیں سارے, اس پہ اختیارات کے لیے گئے ہیں. یہ ہمیشہ سے دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ روٹ رہی ہے, یہ بر صغیر میں لاتی ہے. اور ٹریڈ کے, اور یعنی ایک آدمی اگر فرض کرو آپ نے دیکھ کسی رومن امپائر کے پاس کوئی سلک تھا تو وہ چائنا سے آتا تو اس کو ادھر سے گزرنا پڑتا تھا. تو یہ صنعت و حرفت کی جو یہ موومنٹ ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آئی تھنک انشاءاللہ تعالی العزیز یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عربوں کو آب زمزم مل گیا. آپ نے دعا بھی کرنی ہے پروفیسر, پاکستان کے لیے بھی, ہم سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور اسلام کی سربلندی کے لیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پہلی دفعہ ہمیں انٹرویو دیا. وی آر ریئلی آنرڈ. میں انڈیویجولی بھی اور ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن کی بہاف پہ بھی پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے
کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. اس راکستانوں کو اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.